چیمپئنز ٹرافی میں بھارت کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے کھیل کو قربان کیا گیا. برطانوی اخبار ٹیلی گراف کی آئی سی سی پر کڑی تنقید. لکھا آئی سی سی کے ہر ایونٹ میں بھارت کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے, صرف بھارت کو معلوم ہوگا کہ وہ ناک آؤٹ میچ کہاں کھیلے گا. بھارت کا پاکستان کو فائنل کرانے سے روکنا شرمناک ہے. چیمپئنز ٹرافی کا فائنل کہاں ہوگا یہ 4 مارچ کے بعد معلوم ہوگا. کرکٹ پر صرف ایک ملک بھارت کی اجارہ داری ہے. پاکستان میں فوجی عدالتوں سے سزاؤں پر برطانوی حکومت کا رد عمل. فوجی ٹرائل سے منصفانہ ٹرائل کے حق کو نقصان پہنچتا ہے. برطانوی وزارت خارجہ کا کہنا ہے ملٹری کورٹ سے سویلین کے ٹرائل میں شفافیت اور آزادانہ جانچ کا فقدان ہے. برطانیہ پاکستان کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے. پاکستان شہری اور سیاسی حقوق کے عالمی معاہدے کے تحت ذمہ داریوں کو نبھائے. آج بہت ہی مثبت طریقے سے آج کی گفتگو کی. ماحول بہت اچھا تھا اور مجھے امید نظر آتی ہے سیاسی بہتری بھی آئے گی, جمہوریت بھی مستحکم ہوگی, پاکستان کو جو چیلنجز درپیش ہیں اس میں بھی بہتری آنے کا امکان ہے. حکومت اور پی ٹی آئی کی مذاکراتی میز سج گئی. حکومتی کمیٹی نے پی ٹی آئی سے مطالبات کی فہرست مانگ لی. پہلی مذاکراتی بیٹھک کا اعلامیہ جاری. فریقین نے مذاکرات کو مثبت پیش رفت قرار دے کر جاری رکھنے پر اتفاق کیا. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے بتایا اجلاس کا ماحول اچھا تھا, سیاست میں بہتری آئے گی, جمہوریت مضبوط ہوگی اور اپوزیشن کے کچھ اراکین نہیں آ سکے, اس لیے آئندہ میٹنگ 2 جنوری کو ہوگی. اجلاس کے دوران ساگٹا نے کہا حکومت جب مذاکرات کی بات کرتی ہے تو دوسری طرف سے ٹویٹ آ جاتا ہے. اسد قیصر نے کہا ہم نے اس مسئلے پر کور کمیٹی میں تفصیلی بات کی, اس عمل کی مذمت بھی کرتے ہیں. اسد قیصر نے بتایا حکومت نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی, مطالبہ مانا, 2 جنوری کو چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کریں گے. وزیراعظم کی پی ٹی آئی سے مذاکرات پر امید. کہا پر امید ہے ملک کے وسیع تر مفاد میں مذاکرات میں مثبت پیش رفت ہوگی. وزیراعظم نے حکومت کی مذاکراتی کمیٹی میں اراکین اسمبلی اعجاز الحق اور خالد مقصی کو بھی شامل کر دیا. حکومت ہم سے مذاکرات نہیں کرنا چاہ رہی تھی, اسٹیبلشمنٹ ہی مذاکرات کر رہی ہے پی ٹی آئی سے. ہماری ڈیمانڈ سے ان میں سے ایک بھی ڈیمانڈ مانی جائے گی تو یہ حکومت ختم ہو جائے گی. اس حد تک دباؤ بڑھ گیا ہے کہ طاقتور لوگ مذاکرات کے لیے تیار ہو گئے. انٹرنیشنل کے ساتھ ڈومیسٹک دباؤ بھی ہے. پی ٹی آئی رہنما روف حسن کہتے ہیں اعتماد کا فقدان ختم کرنے کے لیے حکومت کو اقدامات کرنا ہوں گے. حکومت کے پاس کچھ بھی نہیں, طاقت کسی اور کے ہاتھ میں ہے. لیگی رہنما جاوید لطیف کا کہنا ہے پہلے بتایا جائے مذاکراتی کمیٹی کس حد تک بااختیار ہے. مذاکرات ہونا اچھی بات ہے لیکن اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں. مانتا ہوں عالمی دباؤ اور عالمی دباؤ اپنے مفاد کے بغیر نہیں ہوتا. پی ٹی آئی کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو باہر نکالیں. بانی پی ٹی آئی کو باہر ہی نکالنا ہے تو حکومت وقت کو جیل میں ڈال دیں. پاکستان کے میزائل پروگرام سے امریکہ کو کسی قسم کا خطرہ نہیں. ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں ایک سپر پاور کو پاکستان کے میزائل پروگرام سے تکلیف اور نہ کوئی خطرہ ہونا چاہیے. بڑی طاقتوں کو چاہیے وہ ذمہ دارانہ رویہ اپنائیں. بھارتی اقدامات نے خطے کو خطرے سے دوچار کیا. بڑی طاقتوں کو بھارت کے خلاف قدم اٹھانا چاہیے. پاکستان پر ماضی میں بھی بہت سی پابندیاں لگیں. ہم نے پہلے بھی کسی کے دباؤ کے بغیر اپنے دفاع کی صلاحیت کو بڑھایا. ترجمان نے مزید کہا یورپی یونین کے ترجمان کے بیان کا جائزہ لیا جا رہا ہے. ہمارے آئین اور عدالتوں میں ہمارے اندرونی معاملات حل کرنے کی صلاحیت ہے. صدر آصف علی زرداری سے وزیراعظم شہباز شریف کی ملاقات. ایوان صدر اسلام آباد میں ملاقات کے دوران ملک کی ترقی کے لیے مل کر آگے بڑھنے کا عزم دہرایا گیا. قانونی امور پر تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز کے مشاورت سے آگے بڑھنے کا فیصلہ. ایوان صدر کے اعلامیہ میں کہا گیا وزیراعظم نے صدر زرداری کی صحت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. سیاسی معاشی سیکیورٹی صورتحال اور قانون سازی کے امور پر بھی بات ہوئی. صدر نے وزیراعظم کو ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے تعاون کی یقین دہانی کرائی. ملاقات میں ساکھدار محسن نقوی, فیصل کریم کنڈی, راجہ پرویز اشرف اور نوید قرور بھی موجود تھے.
इंटरनेट की रफ्तार सुस्त होने से इस्लामाबाद के बाबुओं को फर्क नहीं पड़ता। बिलावल भुट्टो इंटरनेट की रफ्तार सुस्त होने पर भड़क उठे। कहा, तेज तरीन इंटरनेट बुनियादी हक है, हमारे हक पर डाका मारा जा रहा है। इंटरनेट सुस्त होने से अवाम का जीना हराम हो जाएगा। इस हक के लिए हमें जद्दोजहद करना होगी। कौमी असम्बली में डिजिटल राइट्स बिल लाऊंगा। सिंध यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए कहा, माजी में किसी न किसी बहाने आपको खामोश करने की कोशिश की गई, सेंसर करने की कोशिश आज भी जारी है। वो डरते हैं कि आप इज्तिमाई तौर पर सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ बुलंद ना करें। ये सबूत है कि आपके पास कितनी ताकत है। जनवरी में आएगा, दिसंबर में नहीं आएगा फैसला। 8-10 दिन अगर ऊपर नीचे हो जाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा ख्याल है फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी भी आ जाना चाहिए। बानी पीटर बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नई तारीख मुकर्रर कर दी। अदालत ने फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। याबा न्यूज ने 3 दिन पहले बताया था फैसला 23 दिसंबर को नहीं सुनाया जाएगा। मालूम नहीं 190 मिलियन पाउंड का फैसला क्यों मुअख्खर किया गया। पीटर रहनुमा शेख वक़ास रकम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मालूम नहीं फैसला कहां लिखा जा रहा है जो मुअख्खर किया गया। सबको मालूम है ये भी सियासी इंतकाम का केस है। इनको पता है आला अदलिया में ये केस नहीं ठहर पाएगा, आलमी सतह पर ज़ेर बहस आएगा। बानी पीटीआई अहलिया बेगुनाह हैं, केस का फैसला जल्द करेंगे। कराची में हैदरी मार्केट शॉपिंग मॉल में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों और स्नार्कर ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग दुकान के गोदाम में लगी थी। गोदाम में धुआं भर जाने से एक शख्स की तबीयत खैर हुई। गोदाम में इमरजेंसी रास्ता नहीं था। आग लगने की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी। कराची के अबुल हसन अस्फहानी रोड पर ट्रैफिक हादसे की वीडियो सामने आएगी। बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक 2 जख्मी हुआ था। वीडियो में बस को मोटरसाइकिल से टकराते देखा जा सकता है। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। बस को सड़क के बीच रोक दिया गया। सूरत हाल देखकर बस का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। रवां साल ट्रैफिक हादसा में 771 अफराद जाँ बहक हुए। आज कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में मुहाजिर कल्चरल डे मनाया जा रहा है। रैलियों, अदबी महफिलों और मुशायरों का एहतमाम किया जाएगा। क़याम पाकिस्तान के वक्त हिजरत करने वालों की कुर्बानियों को उजागर किया जाएगा। सिंध के गवर्नर हाउस में बड़ी तकरीब की तैयारियां। मरकजी तकरीब के लिए स्टेज सज किया। गवर्नर का मुख्तलिफ कैंप्स का दौरा, केक भी काटा, शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। कामरान टिसोरी ने कहा, ऐसा लगता है आज चांद रात और सुबीत है। आज शाम गवर्नर हाउस पे सकाफत के रंग सजेंगे।